ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور سوچیں، بارش برس رہی ہے، پہاڑوں سے پانی کا ریلا اتر رہا ہے، بستیاں ڈوب رہی ہیں، چھتیں گر رہی ہیں، بچے پانی کے ریلے میں بہہ رہے ہیں، خوشی کے گھر ماتم کدہ بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف قدرتی حادثہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام؟ کیا واقعی استغفار اور توبہ ان آفات کو روک سکتی ہے؟ آئیے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں سیلاب اور بارشوں کی تباہی نے ہزاروں گھر اجاڑ دیے، کئی خاندان پلک جھپکتے میں برباد ہو گئے، زندگی اور موت کی کشمکش ہر طرف نظر آئی۔ دنیا والے اسے کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، سائنس والے اسے گلوبل وارمنگ اور کاربن ایمیشن کا نتیجہ کہتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کی آنکھ قرآن کے آئینے سے دیکھتی ہے؟ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ محض سائنس نہیں بلکہ اللہ کا نظام قدرت ہے جو براہ راست انسان کے اعمال سے جڑا ہے۔ سورہ روم کی آیت 41 کا ترجمہ ہے، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے، لوگوں نے اپنے آنکھوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید وہ رجوع کریں۔ زمین پر فساد، بارش کا رک جانا یا پھر تباہ کن بارش آنا، یہ سب انسان کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تو بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مصیبت گناہوں کا نتیجہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ بہت کچھ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 33 جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ امید کی آیت ہے، چاہے زمین پر آفات کیوں نہ ہوں، اگر ہم استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل سکتا ہے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر بستیوں والے اپنی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ یہاں برکت کی نشاندہی ایمان اور تقوی کی ہے، اور آفات کی نشاندہی گناہ اور اللہ تعالیٰ سے دوری کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں احادیث کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار تنگیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب لوگ کھلم کھلا گناہ کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عذاب مسلط کرتا ہے جو ان کے نیک لوگوں کو بھی پہچانتا ہے، پھر وہ سب اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہیں۔ مسند احمد۔ یہاں پر اجتماعی گناہ اجتماعی عذاب کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ طبرانی کی حدیث ہے جس میں فرمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صدقہ، خفیہ دعا اور صلہ رحمی مصیبت کو ٹال دیتی ہیں۔ آفات کو روکنے کے 3 ہتھیار ہیں، استغفار، دعا اور صدقہ۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، بے حیائی عام ہے، والدین کی نافرمانی عام ہے، نماز چھوڑ دینا عام ہے۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود آسمان اور زمین سے صرف نعمتیں نازل ہوں گی؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زنا اور سود کسی بستی میں عام ہو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ خود اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا میں ایک شادی کی تقریب چند لمحوں میں ماتم کدہ بن گئی۔ بارش اور سیلاب نے 24 افراد کو ایک ہی خاندان سے بہا دیا۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے یاد دہانی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کیا یہ سب محض کلائمیٹ چینج ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ واپس پلٹ آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بس انسان کو استغفار کی کنجی استعمال کرنا آنا چاہیے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سخت قحط پڑ گیا، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے تھے، لوگ بھوک اور پیاس سے پریشان ہو گئے تھے۔ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے۔ آپ سب کو ساتھ لے کر میدان میں نکلے۔ اب سب سوچ رہے تھے کہ شاید حضرت عمر لمبی دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بار بار بارش مانگیں گے، مگر حضرت عمر نے صرف یہ کہا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے کہ دعا برائے بارش ہے لیکن ذکر ہو رہا ہے صرف استغفار کا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برستی چلی گئی۔ اس سے کیا آپ کو سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بارش کے دروازے بھی استغفار سے کھلتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو ذکر کیا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب بارش برسانے والا بنا دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ رحمت کے دروازے کھولنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک دنیاوی مسائل کے حل کے لیے ہم ہزاروں طریقے آزماتے ہیں، مگر سب سے آسان اور یقینی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی شکل میں دیا ہے۔ قحط ہو، بارش کی کمی ہو، بارش کی زیادتی ہو، رزق کی تنگی ہو یا دل کی گھٹن، ہر حال میں زبان پر جاری رکھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر مسلمان کم از کم 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ، جتنی اس سے ہو سکے اس سے استغفر اللہ کرنا چاہیے، اور مساجد میں اجتماعی طور پر استغفار اور دعا کریں، صدقہ دیں، سیلاب زدہ بھائی بہنوں کی مدد کریں، توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور حرام رزق چھوڑ دیں، عملی تبدیلیاں کریں، گھروں میں نماز، قرآن پاک، ذکر کو عام کریں۔ میں تو کہتی ہوں آج کی سیلاب اور بارشیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، اللہ کبھی اپنی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ سورہ انفال کی آیت 33۔ آج سے عہد کیجئے کہ آپ روزانہ استغفار کریں گے اور مہربانی کر کے اجتماعی دعائیں کریں اور سچی توبہ کریں، صدقہ دیں۔ شاید یہی استغفار اللہ کی رحمت کو واپس لے آئے اور یہ زمین دوبارہ امن و سکون کی زمین بن جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ معاف فرمائے اور ہمیں سیدھا راستے پر لے آئے، ہدایت دے۔ کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔